تھوڑا سا اب آتے ہیں جو بڑا انفارچونیٹ ایک واقعہ تھا آپ کا، والد صاحب کا جو آپ کا ایک حادثہ ہوا، اس میں آپ کی ٹانگ کو بھی، آپ کا بھی فریکچر ہوئی تھی ٹانگ. وہ یہ واقعہ کب کا ہے اور ایگزیکٹ ڈیٹیلز کیا ہیں کہ کس طریقے سے ہوا، کون ڈرائیو کر رہا تھا، کیا بنا تھا؟ ہم گئے ہوئے تھے خنجراب، تو ادھر یہ فارمیشن ہے FCNA، فورس کمانڈر ہوتے ہیں ناردرن ایریا کے. ٹھیک ہے. ان کی انویٹیشن تھی، وہاں کچھ وزٹس تھے، کوئی کراکرم یونیورسٹی ادھر اسٹیبلش ہوئی تھی، اور NHA کا کچھ آفیسز تھے، ان کے کچھ پلانس تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے. کچھ وزٹس تھے ایجوکیشنل، کچھ آرمی کے ساتھ تھے لنکیجز. تو ہمارا پلان بنا تھا کہ ہم جائیں گے اور 2-4 دن ادھر ملاقاتیں کریں گے، وزٹس کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. لیکن اوبویسلی ادھر ایسے ہوا کہ ہم خنجراب سے ریٹرن کر رہے تھے، تو وہاں جو ہے ہماری جو گاڑی تھی اٹ فلپڈ اے فیو ٹائمس، اور ہم 4 لوگ تھے گاڑی میں. تو والد صاحب کی میرے شہادت ہو گئی. تو یہ تھا. ڈرائیو آپ کر رہے تھے؟ جی میں ڈرائیو کر رہا تھا. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم لاہور سے جا رہے تھے تو اس وقت لاہور اسلام آباد جہاز چلتا تھا. اچھا. تو ہم یہاں سے گئے بائی ایئر، تو وہاں سے ہم نے گاڑی میں گاڑیاں ہم نے بھجوانی تھیں گلگت. ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہم نے پھر دوسری فلائٹ لینی تھی اسلام آباد سے گلگت کی. کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم فلائٹ میں بیٹھے اور جہاز اڑ گیا اور ہم گلگت پہنچ گئے، لیکن ویدر کی وجہ سے ہم لینڈ نہیں کر پائے. اچھا. اور وہاں سے جہاز جو ہے وہ یو ٹرن لے کے واپس اسلام آباد آ گیا. تو پھر ہم نے ادھر کچھ بندوبست کیا کہ گاڑیاں ہماری گلگت پہنچ گئی تھیں کہ ہم یہاں سے اب بائی روڈ گلگت جائیں گے. لیکن ادھر بھی ایک تھا کہ جائیں کہ نہ جائیں، اب کینسل کر دیں، کیونکہ اوبیسلی بہت لمبی، میرے خیال سے 12 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو آپ یقین کریں اچھی ایک 4x4 ہم نے وہاں سے رینٹ کی، اور آدھے رستے میں وہ بھی خراب ہو گئی. اچھا. اور وہاں پھر کہیں ایک پولیس اسٹیشن تھا، ادھر بیٹھے 1-1.5 گھنٹہ. میں تھا، والد صاحب تھے، ایک جنرل تھے، 1-2 اور کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ. تو ہم بیٹھے ادھر، ہم نے انتظار کیا سڑک پہ، پولیس اسٹیشن پہ گاڑی ٹھیک ہوئی. پھر ہم، تو وہ ایک سمجھیں کہ ایک سیکنڈ اٹیمپٹ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سگنل تھا. لیکن یہ کہ پھر ہم فائنلی ادھر پہنچ گئے. اور اگلے دن جب ہم خنجراب پاس جا رہے تھے، جو دنیا کی ہائیسٹ پیوڈ روڈ ہے، کراکرم ہائی وے بارڈر ہے، تو وہاں سے واپسی پہ پھر یہ حادثہ ہوا. گاڑی کون سی تھی اس وقت؟ وہ گاڑی ہماری تھی یہ کیان ہے، پورشے کی جیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ہے. چلیں اب تھوڑا سا پھر مزید آتے ہیں آگے. آپ سے آف کورس ہم آپ کے کیریئر پہ بھی بات کریں گے، UMT کے کیریئر پہ بھی اور یونیورسٹی پہ بھی. اسٹڈی کے بعد بات ہوتی ہے شادی کی. تو شادی ماشاءاللہ آپ کی ہو چکی ہے، ابھی چند ماہ ہوئے ہیں. ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کو خوش رکھے. لو میرج تھی کہ ارینج تھی؟ نہیں، یہ الحمدللہ ارینج میرج تھی. اچھا. اور یہ کہ جو لوگ سوچتے ہیں لو میرج کرنے کا، ان کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ اچھا یہ نہ کریں. اچھا. اور بہتر ہے کہ ارینج میرج، اور اپنے والدین کو وہ عزت دیں کہ وہ فیصلہ کریں. آپ کی زندگی کا سب سے جو ہے نا بڑا اور اہم فیصلہ ہے. تو بہتر ہے کہ اگر ان کی اس میں جو ہے وہ بلیسنگ شامل ہوں، بالکل، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی دے گا. بالکل. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میری ایک بہن ہے جی، تو وہ دبئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ایک اسکولس کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 200 اس کی برانچز ہیں. ماشاءاللہ. 40,000 طلبہ اس میں پڑھتے ہیں 95 شہروں میں. ماشاءاللہ. اس کو وہ مینیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اکیلے ہی بھائی ہیں؟ جی. اور دوسری شادی کا ارادہ ہے کچھ؟ یہ اصل میں ہمارا سگنیچر کویسچن ہے، جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو آپ نے کر لیا ارادہ؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ. آپ کی بیگم بھی دیکھیں گی تو میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ. میں الحمدللہ بہت خوش ہوں جی. میری بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ 3.5 سال کی، اور میں بہت خوش ہوں. بلکہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا. اچھا، ابھی آپ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داری ہے UMT کی اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں UMT جو ہے یہ میرے جہاں تک علم ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 900 فیکلٹی ممبر ہیں، 300 PhD ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹاپ رینک بھی ہے، جو THE UK کی رینکنگ ہے اس میں. تو یہ ایک چیلنج تھا کہ جب میں نے ٹیک اوور کی تو آپ یقین کریں I was only 26. اور ایک اتنا بڑا ادارہ اور اتنے انٹلیکچوئل ایجوکیٹڈ لوگ اور نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ان کی آپ پہ ذمہ داری پڑ جائے. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک ایسا پلان ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے یہی ہیں کہ اف یو فیل ٹو پلان
then you plan to fail. تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو میں ایک پلان بناؤں اپنا 5 ایئر اور ایک اپنا 10 ایئر پلان بناؤں کہ یہ ادارہ اور میں خود کدھر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ وہ جو پلان تھا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور یہی تھا کہ 5 سال میں ہم ایشیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آئے اور 10 سال میں ہم دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آئے. تو رینکنگ کے لحاظ سے بہت جو ہے سمجھے اس میں محنت کرنی پڑی. وہ جو 5 سال کے ٹارگیٹ تھے ان کو 4 سال پہ ڈیوائڈ کرنا پڑا, اور سلیپ لیس نائٹس اور بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز, اور بہت جو ہے وہ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہوئی ہو, کیونکہ جب آپ لوگوں کو پش کرتے ہیں تو کچھ جو ہوتے ہیں ان کی جیسے کہتے ہیں کہ ہمت جواب دے جاتی ہے, اور کچھ ہیں وہ اس کو چیلنج لے کے وہ آپ سے بھی 2 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں جو بھی جرنی تھی اس میں ایک یہ ہے کہ آپ محنت جو ہے نا اس کو کبھی نہ چھوڑیں. محنت ایسی چیز ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک ایوریج آدمی سمجھتا ہوں, لیکن اگر میرے میں کوئی ایسی ٹریٹ ہے جو کہ مجھے شاید ڈفرینشیٹ کرتی ہو دوسروں سے, وہ یہ کہ محنت ہے. اور کام جو ہے اس کا مجھے سمجھے جنون ہے, اور رات کو بھی مجھے نیند میں بھی خواب میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگلے دن کیا کرنا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک پیشن ہو, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو اے فائر ان یور بیلی, تو آپ کچھ نہ کچھ زندگی میں نو میٹر واٹ ایج کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں گے. اور نو میٹر جو مرضی آپ پہ چیلنج آئے, جتنا مرضی بڑا ہو, تو آپ اس کو سسٹین بھی کر لیں گے اور اس کو سکسیزفلی اکمپلش بھی کر لیں گے ٹارگیٹ کو.